آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 اور 4 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدینی بدلے کے، فرمایا مالکی یوم الدین۔ الدینی دان یدینو کا مصدر ہے، بدلہ دینا، جزا دینا۔ رحمان الرحیم کے بعد جزا کے دن کا مالک ہونے کی صفت بیان فرمائی گئی۔ ایک قرات مالک یوم الدین ہے، یعنی روز جزا کا مالک، اور دوسری مالک یوم الدین ہے، یعنی روز جزا کا بادشاہ۔ قرآن مجید کے رسم الخط میں مالکی لکھا گیا ہے، اسے مالکی اور مالکی دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ دونوں قراتیں متواتر طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ مالک وہ ہے جو اپنی ملکیت میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار رکھتا ہو۔ آپ پتھر کے مالک ہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ اس کو مسجد کے منبر میں لگائیں یا بیت الخلاء کے فرش میں۔ یعنی روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالی ہی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالی جل شانہ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزیں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالی جل شانہ کے سوا کسی کی نہ ہوگی۔ قیامت کے دن کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل مختار ہیں، جس کا قصور چاہے معاف کر دیں اور جس کو چاہیں سزا دے دیں۔ اسلام سے پہلے بعض مذاہب کے ماننے والوں کا خیال تھا کہ گناہ گاروں کو گناہ کی سزا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، وہ گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ جل شانہ انسانیت کے گناہ کو معاف کرنا چاہتے تھے، مگر ایسا کرنا اس کے لیے روا نہیں تھا، اس لیے نعوذ باللہ مجبور ہو کر اس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں قربانی کے لیے بھیجا تاکہ وہ انسانیت کے گناہ کا کفارہ بن سکے۔ قرآن مجید نے اسی کی تردید کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ قیامت اور بدلہ کے دن کا مکمل مالک ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ الرحمن الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کے مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت بھی یہی ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی شخص بہت سی ملکیت کا مالک ہوتا ہے، اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، وہ مالک ہوتے ہوئے بھی پورا اختیار نہیں رکھتا۔ یوم الدین کے معنی یوم جزا کے ہیں۔ اس دنیا میں بھی مکافات یعنی اعمال کی جزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر اس جزا کا مکمل ظہور چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر یوم الدین بدلے کا دن کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالی جل شانہ کے اس دن کے مالک اور مالک بادشاہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس روز ظاہری طور پر بھی ملکیت اور ملوکیت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔
جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہوگی، اور اس دن حکم صرف اللہ تعالی جل شانہ کا ہوگا۔ اور فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی جو ایک ہے، دبدبے والا ہے۔ اس دن مالک بھی اللہ تعالی ہوگا، بادشاہ بھی وہی ہوگا، صرف اسی کا حکم چلے گا۔ صفت رحمت اور بدلے کے دن کی ملکیت کے مناسبت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اس نے ایک رحمت جنوں انس جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان نازل فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 99 رحمتیں مؤخر کر رکھی ہیں، جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں نعبد اور نستعین سے پہلے ایاک کا لفظ لایا گیا ہے، جو حصر کا بھی فائدہ دے رہا ہے اور تاکید کا بھی، اور اس کا معنی یوں بنتا ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اور نہ ہی کسی سے مدد مانگتے ہیں اور نہ مانگیں گے۔ گویا شرک کی جملہ اقسام کے استحصال کے لیے یہ اکیلی آیت ہی کافی ہے۔ نعبدو کا لفظ 3 معنوں میں آتا ہے۔ نمبر 1 پرستش، نمبر 2 اطاعت و فرما برداری، نمبر 3 ہمہ وقت کی بندگی اور غلامی۔ یہاں یہ لفظ اپنے تینوں معنوں میں مستعمل ہے۔ نیز اس آیت میں جمع متکلم کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، واحد متکلم کے نہیں ہوئے، کیونکہ اسلام نماز با جماعت کی بھی تاکید کرتا ہے، اور معاشرتی اجتماعی زندگی اور نظم و ضبط کی بھی۔ علاوہ ازیں نعبد کے فوراً بعد نستعین کا لفظ لایا گیا تاکہ انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہ پیدا ہو جائے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اسے عبادت کی توفیق بھی اللہ ہی کی مدد کے بنا پر میسر آئی ہے۔ ایاک نعبد کو پہلے اور وایاک نستعین کو بعد میں ذکر کر کے دعا کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ درخواست سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور تمجید کے بعد اپنی بندگی اور اپنے تعلق کا حوالہ پیش کرو، یعنی اپنے عمل کے وسیلے سے درخواست کرو۔ یہ وسیلہ حق ہے، جیسا کہ فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ فوت کر۔ ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین لانے میں یہ سبق بھی ہے کہ آدمی یقین رکھے کہ وہ کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، مکمل طور پر اللہ کے سامنے بے بس بے اختیار ہونے کا عقیدہ رکھے اور اس کا اظہار و اقرار بھی کرے، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت میں اپنے تمام کاموں میں تیری ہی مدد مانگتے ہیں، تیری مدد کے بغیر نہ ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں نہ کچھ اور۔
اس لفظ میں اللہ پر توکل اور اپنے تمام کام اس کے سپرد کرنے کی اعلیٰ ترین تعلیم دی گئی ہے۔ بعض سلف نے فرمایا فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین فاتحہ کا خلاصہ ہے، کیونکہ ایاک نعبد کہنے سے انسان شرک سے بری ہو جاتا ہے اور وہ ایاک نستعین کہنے سے وہ اپنی قوت، طاقت اور اختیار سے خالی ہو کر صرف اللہ پر توکل و اعتماد کا اقرار و اظہار کرتا ہے۔ اس استعانت سے مراد ان کاموں میں مدد طلب کرنا ہے جن کا اختیار اللہ تعالی نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی مخلوق کو ان کا اختیار نہیں دیا۔ مثلا معالج دوا تو دے سکتے ہیں مگر شفا صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی صاحب خیر کچھ روپے پیسے دے سکتے ہیں مگر غنی یا فقیر کر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ طبیب علاج تو کر سکتے ہیں مگر اولاد سے نوازنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فوج آدمیوں اور اسلحے سے ایک دوسرے کی مدد تو کر سکتی ہے مگر فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غرب دنیا کے ظاہری اسباب و وسائل جو انسانوں کو عطا کیے گئے ہیں ان میں ایک دوسرے سے مدد مانگنا بھی جائز ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی لازم ہے، جیسا کہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ افسوس کہ بعض لوگ ان ہستیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو سنتے ہی نہیں، نہ پاس موجود ہوتے ہیں، اور ایسی چیزوں کی مدد مانگتے ہیں جو اگر وہ زندہ ہوں یا سن رہے ہوں تب بھی ان کے اختیار میں نہیں۔ کتنا ظلم ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کا اقرار کرتے ہیں، پھر غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مثلا یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، یا اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یا المدد، یا غوث العظم مدد، یا مدد کن، یا معید الدین چشتی۔ غرض صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے عہد و اقرار کے بعد غیروں کو رب تعالیٰ کا شریک بنا کر انہیں رب کے اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں اور ان سے استغاثہ اور استعانت کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ایاک نعبد سے آخر فاتحہ تک دعا کرنے والا جمع کے صیغے سے دعا کرتا ہے جبکہ دعا کرنے والا ایک ہے، اس لیے واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر جمع کا لفظ تعظیم کے لیے مانا جائے تو یہ دعا کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بندہ اپنی انتہائی تواضع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عالی برگاہ میں اپنی درخواست اکیلا پیش کرنے کی جرت نہیں کرتا بلکہ تمام عبادت کرنے والے جنوں انس فرشتوں کے ساتھ مل کر پیش کرتا ہے کہ ہم سب جن میں تیرا یہ عاجز بندہ بھی ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بعض اہل علم نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ جمع کے صیغے میں ایک لطیف تواضع پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ واحد کے صیغے میں اپنی کچھ بڑائی کا اظہار ہوتا ہے جو جمع کے صیغے میں نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس میں یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ ہر مومن دوسرے مومنوں کے ساتھ ایک جسم کی مانند ہے اور ہر مومن تمام مومنوں کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے وہ اکیلا ہی تمام مسلمانوں کی طرف سے عرض کرتا ہے کہ ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے لوگ ان کے خون آپس میں برابر ہوتے ہیں، ان کا سب سے معمولی آدمی بھی ان کے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنے سوا سب کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہوتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عبادت استعانت کی بہترین صورت اجتماعی عبادت استعانت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان دونوں کی جامع صورت نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس کام کے لیے مدد مانگتے ہیں تاکہ وہ عام رہے، مقصد یہ ہے کہ ہر کام میں تیری مدد مانگتے ہیں۔
جبریہ اور قدریہ دونوں فرقوں کا رد بھی اس میں ہے۔ دنیا میں عموماً 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے آپ کو تقدیر کے ہاتھوں میں محض ایک کھلونا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جبریہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ چاہے کر سکتا ہے، ایسے لوگ قدریہ کہلاتے ہیں۔ معتزلین بھی اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرے وہ جو نہ اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں نہ مجبور محض، اور یہی لوگ دراصل حق پر ہیں۔ اس چھوٹی سی 4 الفاظ کی آیت میں جبریہ اور قدریہ دونوں کا رد موجود ہے۔ وہ یوں کہ جب ہم نعبدو کہتے ہیں یعنی ہم عبادت کرتے ہیں تو اختیار ثابت ہو گیا، اور اس میں جبریہ کا رد ہے۔ اور جب ہم مدد چاہتے ہیں تو اس سے بندہ کا محتاج ہونا ثابت ہوا، یعنی وہ مختار مطلق نہیں، اور اس میں قدریہ کا رد موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت میں وہ تمام باتیں داخل ہیں جو بندگی کا حصہ ہیں، یعنی نماز، سجدہ، قربانی، قسم، نظر، کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جائز ہیں، اللہ کے سوا کسی زندہ یا مردہ کے لیے جائز نہیں، اور دعا صرف اللہ ہی سے کی جائے گی۔ اللہ کے ماں سوا سے استمداد اور استعانت حرام ہے۔ بہرحال اس آیت میں بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں، نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔